اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے آپس میں محبت، اخوت اور ہمدردی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ہر چیز قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی نسل سے، کسی قبیلے سے یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کلمے کی وجہ سے مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے، نہ جھوٹ بولیں، نہ ایک دوسرے کی تذلیل کریں۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی عزت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے اپنے مہاجر مسلمان بھائیوں کے لیے جس محبت، ہمدردی اور اخوت کا مظاہرہ کیا، وہ آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اپنے بیوی، بچے اور مال سب کچھ چھوڑ کر مدینے پہنچے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینے کے ایک انصاری بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، تو میرے لیے سگے بھائیوں کی طرح ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا تو اب آپس میں ہم بھائی ہیں۔ میں اہل مدینہ سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میری چیز کو نصف نصف کر دیں، ایک نصف خود لے لیں اور دوسرا نصف مجھے دے دیں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو بتائیے تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاری بھائی کے اس جذبے سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہیں دعائیں دیتے ہوئے بولے، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تیرے مال، اہل و عیال میں بڑی برکتیں دے۔ مجھے تم بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود محنت کر کے خرید و فروخت کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک جنگ میں 3 مسلمان سخت زخمی ہوئے اور شدید پیاس کی وجہ سے شہادت کی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ایک آدمی پانی لایا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ پانی پہلے میرے اس ساتھی کو پلاؤ۔ جب پانی والا اس ساتھی کے پاس پہنچا
تو اس نے کہا پانی میرے تیسرے ساتھی کو پلاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پانی والا پہنچا تو اس نے کہا یہ پانی میرے پہلے ساتھی کو پلاؤ، یہ پانی اس کا حق ہے۔ پانی والا آدمی جب پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے رب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھی مسلمانوں کی آپس میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کا ایک نمونہ کہ مسلمان اپنے بھائی پر جان بھی قربان کر دے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی جب آپس میں محبت اور شفقت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ۔